بھی مشہور ایک واقعہ ہے، لیکن مجھے عرض یہی کرنا ہے کہ وہ ایک واقعہ نہیں ہے، وہ دو الگ الگ واقعات اتنے سملر ہیں کہ بعض اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ایک ہی واقعہ سمجھتے ہیں۔ حسین کی ولادت، جبرائیل کا آسمان سے نازل ہونا، راستے میں فطرس جس جزیرے میں ہے وہاں سے گزرنا۔ اب آج کی مجلس جو ویسے ہی بہت تاخیر سے شروع ہوئی، تو میں اتنے مشہور واقعے کے حوالے سے تفصیلات بتا کے وقت نہیں صرف کرنا چاہتا ہوں، براہ راست جو بات عرض کر رہا ہوں۔ لے کر آئے، بالوں پر ملے، اور وہ دوبارہ آسمان کی جانب پرواز کرتا چلا گیا۔ ایک واقعہ نہیں ہے، دو واقعات، ایک فرشتہ نہیں ہے، دو الگ الگ فرشتے۔ فطرس تو ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، صحیح مشہور ہوا، لیکن ایک اور بھی فرشتہ، یہ بھی بالوں پر سے محروم، وہ بھی بالوں پر سے محروم۔ اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ آج زمین و آسمان ایسی خوشی کی عالم میں ہے، تو پوچھا تھا جبرائیل آج واقعہ کیا پیش آیا کہ آسمان بھی جھوم رہا ہے، زمین بھی مسکرا رہی۔ جبرائیل نے اس کو بھی وہی جواب دیا، دوسرے فرشتے کو بھی جبرائیل نے یہی جواب دیا۔ اس نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے وہاں لے کے جاؤ، اس نے بھی یہ خواہش ظاہر کی مجھے وہاں لے کے جاؤ۔ اب جو دونوں آئے، ابھی تک واقعہ بالکل یکساں سملر، جب آئے تو روایتوں میں ہے کہ ایک کو حسین کے گہوارے سے مس کیا، بالوں پر ملے، ایک کو حسین کے بدن سے مس کیا اور بالوں پر ملے۔ دو الگ الگ واقعات جو شروع سے لے کے سیکنڈ لاسٹ جملے تک ایک جیسے چل رہے ہیں۔ جب آخری مرحلہ آیا تو وہاں ایک فرق ہو گیا۔ میں ناموں کی پیچیدگی میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نام بھی نہیں لے رہا، ایک فرشتہ اور دوسرا فرشتہ۔ ایک کو بدن سے مس کیا گیا تو بالوں پر ملے، ایک کو خالی گہوارے سے مس کیا گیا تو بالوں پر ملے۔ کوئی پیغام بھی اس میں سمجھ میں آ رہا؟ دونوں فرشتوں کے لیے ایک طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟ اس میں کوئی پیغام سمجھ میں آ رہا؟ جی ہاں، پیغام سمجھ میں آ رہا، اور وہ یہ ہے کہ اگر دونوں فرشتوں کو حسین کے جسم سے مس کر کے بالوں پر مل جاتے، تب بھی اعتراض کرنے والوں کے پاس اعتراض کا ایک موقع ہوتا، اور اگر دونوں کو گہوارے سے مس کر کے بالوں پر عطا کیے جاتے، تب بھی ہر چیز میں مین و میخ نکالنے والے اور کیڑے نکالنے والے وہاں پر بھی اعتراض کر سکتے تھے۔ خدا نے کہا اعتراض کا یہ دروازہ بھی بند کرنا، اعتراض کا وہ دروازہ بھی بند کرنا۔ ایک دروازہ دشمن کھولے گا، ایک دروازہ سو کالڈ اپنے آپ کو حسینی کہنے والا کھولے گا۔ اب وہاں کیا اعتراض؟ آپ کے بھی سنے ہوئے ہیں بہت زیادہ، کہ اگر یہ کہا جاتا کہ گہوارے سے مس کرو دونوں کو گہوارے سے مس کرو، تب بھی ایک اعتراض ہوتا، جسم سے مس کرو تب بھی ایک اعتراض ہوتا، گہوارے سے مس کرو تو کیا اعتراض ہوتا؟ بھائی دشمن کا ذہن رکھ کے سوچئے گا، اپنا مومن ذہن تھوڑی دیر کے لیے پردہ ڈال دیجئے، دشمن کا ذہن کیا اعتراض ہوتا؟ اعتراض اگر دونوں کو گہوارے سے مس کیا جاتا اور وہ بالوں پر حاصل کرتے تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا، حسین میں کوئی خصوصیت نہیں، خصوصیت گہوارے میں، خصوصیت اس لکڑی میں ہے۔ اور پھر کیا آگے چیزیں بن جاتی ہے؟ بہت مختصر سا واقعہ بھی سمجھ لیجئے۔ حیدرآباد دکن کے بھی کچھ مومنین اس مجلس میں ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں لیکن ہیں۔ حیدرآباد دکن کی ایک مجلس کا واقعہ، ممبر کی تاریخ پہ آج تک سب سے بڑا جو خطیب آیا، اردو ممبر، کہا جاتا ہے کہ شمس العلماء مولانا صدیق حسن صاحب علی اللہ مقامہ، ممبر کی تاریخ میں، اردو ممبر میں ان سے بڑا خطیب آج تک کوئی نہیں آیا۔ اور صاحبان علم کو پتا کہ بعد کے علماء ذاکری کے جو نکات یا نکات بیان کرتے ہیں وہ سارے یا اکثریت اس میں مولانا صدیق حسن صاحب ہی کی ہے۔ حیدرآباد دکن میں مجلس پڑھ رہے ہیں اور سامنے نظام حیدرآباد بیٹھے، اور ایک مرتبہ بیان ہو گیا جنگ خندق، اور یہ کہ میرا مولا چلا اور پیغمبر نے علی کو جاتا دیکھا اور کہا کہ برز الایمان کل الی الکفر کل ایمان، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ تو ایک بار نظام نے ہاتھ اٹھا کے ایک اعتراض کیا کہ ٹھہرو مولانا، ایک بات تو بتاؤ، کیا مسلمان اس وقت بھی اتنے غریب تھے
یا اللہ کے رسول کے پاس ایسا بھی نہ تھا کہ اپنے بھائی کو، اپنے داماد کو، اپنے وارث کو ایک گھوڑا دے دیتے. عمر ابن عبدود گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا. ہر تاریخ میں پڑھا آپ نے نا کہ ایڑ لگائی اور خندق کو کراس کیا. اب یہ سوال یہ کہ خندق کیسے اس نے کراس کر لی؟ کہ ایک جگہ خندق تنگ تھی، یہ تنگ کیسے رہ گئی؟ اللہ کے رسول کی نگرانی میں خندق کھودی گئی ہے. پیغمبر نے کہا تھا کہ اتنی چوڑائی اس کی ہونا چاہیے. وہ کون تنگ دل یا تنگ نظر تھا کہ جس نے ایک جگہ کوئی گڑبڑ کر دی؟ لیکن خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے. گھوڑے پر سوار ہو کے آیا اور مسلمانوں کا ریپریزنٹیٹیو وہ نمائندہ پیدل جا رہا. گھوڑے پر آیا تو یہاں بھی پیغمبر ایک گھوڑا تو جنگ بدر تک میں مل گیا، جبکہ مسلمان سب سے غریب تھے جنگ بدر. آخر کیوں؟ ہاں جی مجلس تو انہوں نے پڑھ دیا کہ ایک مرتبہ مولانا نے وہی برجستہ جواب دیا کہ آپ کو کیا پتا مسلمانوں کے بارے میں؟ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے، گھوڑے پر علی کو بٹھا کے کہتے کلے ایمان جا رہا، مسلمان کہہ دیتے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ علی کو کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کو کہہ رہے ہیں. پیغمبر سے زیادہ مسلمانوں کی نس نس کو کون جانتا ہے؟ کوئی کہنے والا کہہ دیتا وہ علی کو تھوڑی کہا گیا، گھوڑے کو کہا گیا کل ایمان جا رہا ہے. بھائی گھوڑے کے بارے میں یہ جملہ تو مشہور ہو گیا نا مسلمانوں میں. خیبر کی لڑائی میں خلا صاحب واپس آ گئے، مسلمانوں نے کہا وہ نہیں آئے، گھوڑا بھاگ کے آیا تھا. وہ بیچارے کیا کرتے، وہ تو گھوڑے پہ بیٹھے تھے، جہاں گھوڑا گیا وہاں وہ بھی چلے گا. تو اب یہ جو مولانا نے جواب دیا نا، یہ جواب اپنی جگہ پہ بہت مکمل جواب ہے. اگر آپ یہ غور کریں کہ آگے چل کر خیبر کے حوالے سے ایسی ہی ایک حدیث بنائی گئی ہے خیبر کے حوالے سے. اب خیبر وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ دشمنان اہل بیت کے پاس کوئی جواب نہیں مل رہا اس بات کا. خندق میں تو علی گئے تھے نا، خیبر میں تو دوسرے بھی گئے تھے. سب واپس آئے. پیغمبر نے جب یہ کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، پوری رات لوگوں کو نیند نہیں آئی. علی گئے، خیبر فتح کر کے آئے. کیونکہ میرا موضوع بہت بڑا ہو گیا ہے اور ایک وقت میں مجھے بات ختم کرنا تو سمیٹ رہا ہوں، ورنہ آپ حضرات جس دلچسپی سے مجلس کا یہ حصہ سن رہے ہیں، ابھی تو دوسرا حصہ بھی آنے والا ہے. خیر جس دلچسپی سے سن رہے ہیں تو خطیب کا بھی دل چاہتا پڑھے جاؤ، لیکن نہیں، جو اصل مقصد ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو علی گئے اور آئے. معلوم ہے کیا روایت بنائی گئی کہ ساری رات مسلمان علم کے لیے تڑپے. ہر ایک کو معلوم ساری رات جاگے. وہ شب بیداری الگ تھی، آپ کی شب بیداری الگ. لیکن روایت کیا بنا دی گئی ہے؟ اب روایت یہ بنائی گئی ہے کہ اس لیے علم کے لیے ہر مسلمان تڑپ رہا تھا کہ یہ علم میرا انداز نہیں ہے، اس لیے میں نام نہیں لوں گا، لیکن مجمع ایسا سمجھدار ہے کہ نام لیے بغیر سمجھ جائیں گے. ماں کی بات کون نہیں سمجھے گا. کہا کہ یہ علم اماں کی چادر یا اوڑھنی سے بنایا گیا تھا. یہ علم جو تھا نا، یہ خلا خاتون کا دوپٹہ تھا، خلا خاتون کی چادر تھی یا خلا خاتون کی اوڑھنی تھی، جسے پیغمبر نے علم بنا کے خیبر میں استعمال کیا. اس کی وجہ سے مسلمان تڑپ رہے تھے. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ خالی ہمارا اندازہ نہیں ہے کہ مسلمان گھوڑے کو ہی کل ایمان کہہ دیتے. ہم نے دیکھا کہ واقعاً تاریخ میں یہ جملہ آ گیا کہ جی وہ چادر وہ ایسی مقدس تھی، وہ دوپٹہ اتنا قابل احترام تھا کہ جس کی وجہ سے ہر ایک کو تڑپ تھی، ورنہ خیبر کے علم میں اور کوئی خصوصیت نہیں ہے. تو اب اگر خالی گہوارے سے مس کر کے بالوں پر ملتے تو گہوارے کی بھی خصوصیت آ جاتی کہ بھئی یہ درخت جس سے یہ گہوارہ بنایا گیا، فلاں صاحب نے اپنے بچپنے میں کبھی یہ بویا تھا، ان کے ہاتھوں کی برکت سے ایسا قابل احترام درخت بن گیا کہ جب اس کی لکڑی سے گہوارہ بنا تو بالوں پر ملے. حسین کے اس گہوارے میں لیٹنے کی وجہ سے نہیں، فلاں صحابی کے یہ درخت بونے کی وجہ سے. تو اس اعتبار اچھا. اور بات ذرا آگے بڑھتی، اب بات آگے بڑھتی. آج بھی
ہمارے اب بات ہو رہی ہے وہی جو ابھی میں نے شعر کا حوالہ دیا، ایسے لوگ پیدا ہو گئے، آج پیدا ہو گئے لیکن ہو گئے جو یہ کہتے ہیں، ابھی تو پہلے مرحلے میں یہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں اگلا مرحلہ کیا آئے گا، بلکہ شاید آ بھی گیا ہو، لیکن ہاں حسین قابل احترام، حسین شفیع، حسین جنت و نہر کے قسیم اپنے باپ کی طرح، حسین جوانان جنت کے سردار، وہ سب ٹھیک ہے، مگر حسین کی فضیلت ہے، علم میں کیا رکھا ہے؟ نعوذ باللہ، لکڑی کا ٹکڑا، زری میں کیا رکھا ہوا ہے، یا زری کی شبی میں کیا ہے، یا تابوت میں کیا ہے، یا جو ہمارے جلوس میں علی اصغر کا گہوارہ نکلتا ہے اس میں کیا ہے؟ اصل حسین، باقی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ہماری قوم میں کہا جا رہا ہے، غیر کو فتوے دیتے ہی تھے لیکن اب اپنے نوجوان، اور ان میں سے بعض کم علمی کے باوجود ممبر پہ آ جاتے ہیں تو یہی چیزیں ممبر سے بھی آ جاتی ہیں کہ خالی لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، علم کا احترام ضروری نہیں ہے، تابوت کا احترام ضروری نہیں ہے، گہوارے کا احترام ضروری نہیں ہے، زری کا احترام ضروری نہیں ہے۔ تو وہ جو فرشتوں میں سے ایک کا واقعہ بتا رہا ہے کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے تو گہوارے کا واقعہ بھی ضروری تھا اور جسم کا واقعہ بھی ضروری تھا کہ حسین کے جسم کی فضیلت کو بھی دیکھو کہ مس ہو رہا ہے تو باجو پر مل رہے، اور اس گہوارے کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ حسین اس میں آرام کر رہے ہیں، تو لکڑی کا وہ ٹکڑا قابل ایجاد ہو گیا، معجزہ دکھا رہا ہے، ویسا ہی معجزہ کہ جیسا حسین کے جسم کا معجزہ ہے۔ تو دونوں واقعات ضروری تھے تاکہ حسین کی اپنی ذات کی عظمت بھی سامنے آئے اور حسین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت بھی ہمارے سامنے آئے۔ یہ حسین، یہی وجہ کہ کربلا کی مٹی آج بھی معجزہ دکھاتی۔ اگر یہ اطلاع مجھے ملی کہ اس شہر کے اندر کسی جگہ پہ مجلس کے درمیان ایک معجزہ ابھی ہوا تو خصوصیت یہی بتائی جا رہی کہ اس زری کے اندر جو کپڑا تھا اس کا ایک ٹکڑا لا کے تابوت میں رکھا گیا۔ کپڑا جو خالی مس ہو رہا ہے زری سے، زری کے بھی نیچے آقا حسین ہیں، لیکن جس طرح ولادت کے وقت اس فرشتے کو گہوارے سے برکتیں ملی اور معجزہ ملا، آج بھی جو چیز حسین کے نام سے منسوب ہو رہی ہے، چاہے وہ زری ہو، چاہے وہ تابوت ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ کپڑے کا ٹکڑا ہو، چاہے روزے پہ لہرایا جانے والا علم ہو۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين